آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد رزق اور دولت کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہیں بتاؤں جو بہت آسان ہو لیکن میزان میں بہت باری ہوں؟ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ وہ کیا الفاظ ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اتنے آسان؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہاں اتنے آسان، لیکن جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے بہت سے اعمال کیے، تسبیحات پڑھی اور ذکر اذکار کیے، لیکن جس گھر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت اور غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں، تو صرف ایک بار اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا ہے۔ آپ نے یہ کلمات بہت بار سنے ہوں گے، بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن پھر آپ کی زندگی کیوں نہیں بدلی؟ جواب اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آج میں اس کلمات کے حوالے سے ایسے راز آپ کے حوالے کروں گا، 3 راز بتاؤں گا۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھے کہ یہ کلمات ہے کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ 2 حصے ہیں۔ سبحان اللہ یعنی اللہ ہر نقص سے پاک ہے، دنیا میں جو بھی تکلیف ہے، جو بھی ظلم ہے، جو بھی برائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہر برائی مجھ سے ہے، تجھ میں کوئی کمزوری نہیں۔ وَبِحَمْدِهِ یعنی اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں، یعنی صرف پاکیزگی نہیں بلکہ تعریف بھی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو پاک بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ یہ 2 الفاظ میں پورا عقیدہ ہے، پورا رشتہ بھی ہے، پورا توکل بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مشکل میں آتے تو یہ کلمات پڑھتے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ بھی ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ بھی ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے یہ کلمات پڑھ کر روزگار مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو روزگار عطا فرماتا ہے، اولاد مانگتے ہیں تو اللہ اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے، آپ قرض سے نجات مانگتے ہیں تو اللہ قرض سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ آج وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اپنے رب سے مانگ کر دیکھو۔ جمعہ کا دن کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن مغفرت کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ کے سامنے اعمال پیش ہونے کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن فقیری سے بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی ہر حاجت کو، مراد کو پورا کروانا چاہتا ہے، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے، اپنے مقصد کی نیت کر کے دیکھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مقروض ہیں، بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ آپ کے دروازوں پر آتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ کی محلے میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں عزت تک نہیں رہی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے ماں باپ بیٹی کے رشتوں کے لیے لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پریشان ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بے سکونی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ در کی ٹھوکریں کھا کر بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد
آپ اس آیت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، ان کلمات کے ساتھ رب کعبہ سے مانگ کر دیکھیں۔ اب میں آپ کو ان کلمات کے بارے میں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو آج تک ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ سنی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں صرف 100 بار کہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندروں کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندروں کی جاگ، سوچیں آپ کبھی سمندر کے کنارے گئے ہیں؟ لہریں آتی ہیں، جاگ بنتی ہے، دونوں طرف جہاں تک نظر جائے۔ اللہ نے فرمایا چاہے آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ سمندر کی جاگ کے برابر، تو بھی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو شاید سب سے حیران کر دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر باری ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ زبان پر ہلکے، میزان میں باری، اللہ کو پیارے، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ کوئی مشکل ورد نہیں، کوئی گھنٹوں کی عبادت نہیں، یہ صرف 2 کلمے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں، یہ کلمات تو آپ روز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ جمعہ کے دن ان کلمات کا کیا خاص رشتہ ہے؟ تو سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ میں ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے، عید سے بھی زیادہ افضل۔ سوچیں عید پر ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کپڑے، مٹھائی، خوشی، لیکن جمعۃ المبارک جس دن کی فضیلت عید سے بھی زیادہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اسے عام دن کی طرح گزار دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی موجود ہے جس میں بندہ کچھ بھی مانگے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یعنی کچھ بھی مانگو، روزگار مانگو، اولاد مانگو، صحت مانگو، من پسند نوکری، من پسند رشتہ، بیٹی کی شادی، قرض سے نجات، دل کا سکون، کچھ بھی مانگو۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ وہ گھڑی کب ہے؟ تو میں آج آپ کو یہ راز بتانے والا ہوں، جن میں سے پہلا راز یہ ہے کہ اکثر اقوال میں آتا ہے کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو درمیانی وقت ہے، یہ گھڑی بہت قبولیت کی ہے۔ اور دوسرے قول میں آتا ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، جمعے کی نماز ختم ہونے تک یہ گھڑی موجود پائی جاتی ہے۔ تو ان دونوں وقتوں میں جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو فوراً عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت کا، قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ اس رحمت بری گھڑی میں مانگتے ہیں یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس مسئلے کی جو آج ہر دوسرے گھر میں موجود ہے۔ ہر دوسرا گھر رزق، بے روزگاری، تنگ دستی کا شکار ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، آج سارا دن کیا کام کرنا ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا۔ سی وی بیچتے ہیں، جواب نہیں آتا، کاروبار کرتے ہیں، چلتا نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں، لگتا ہے آواز اوپر نہیں جا رہی۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، سورہ نوح کی آیت ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر 12 کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات لگائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا؟ کاروبار کرو، انویسٹمنٹ کرو، پلان بناؤ؟ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم سے اس بات کو دعویٰ کیا کہ استغفار کرو، ذکر کرو، اللہ سے مانگو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے تو استغفار کر، میں تجھے آسمان سے بارش برساؤں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا، باغات دوں گا، نہریں دوں گا۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ دنیا کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے، اللہ دنیا کو اس کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اللہ وسائل کو اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا،
اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا، اللہ کو منانے کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ اب آپ نے اس عمل کو کوشش کرنی ہے کہ جمعہ کے دن یا تو نماز فجر کے بعد ادا کریں یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ یہ 2 وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو آپ اس عمل کو نہیں کریں گے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں اور اس کی تعداد کو 11 بار پڑھیں، کیونکہ درود کے بغیر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ زمین اور آسمان کے درمیان بھٹک جاتا ہے، آپ کی دعائیں عرش الہی کے درمیان گم ہو جاتی ہے، بہک جاتی ہے، اللہ کے عرش تک نہیں پہنچ پاتی۔ اب درود پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز بتانا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جمعہ کے دن بڑے بڑے اعمال ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں وہ راز نہیں بتائے جاتے کہ پہلے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، پھر اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدائیں لگائیں۔ اللہ والے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی توجہ پانے کے لیے، اللہ کی قربت کو پانے کے لیے، اللہ کی نظروں میں آنے کے لیے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدائیں لگاتے، اے میرے رب کی صدائیں لگاتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جب آپ یا ربانا کی صدا لگاتے ہیں تو اس قبولیت کی گھڑی میں عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون اس فانی دنیا میں یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدائیں لگا رہا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں، مالک تیرا بندہ ہے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں تنگ دستی کے لیے تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدا لگاتے ہیں تو عرش الہی پر فرشتے آپ کے حق میں کن فیکن کے فیصلے فرماتے ہیں۔ پھر آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ یہی اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔ آپ نے بھی آج جمعۃ المبارک کے دن وظیفہ پڑھنے سے پہلے صرف 11 مرتبہ یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدا لگانی ہے۔ اب 11 بار یا ربانا پڑھ کر اللہ کی توجہ پانے کے بعد، اللہ کے مقرب ہونے کے بعد، اللہ کی نظروں میں آنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ مالک بے روزگار ہوں، روزگار چاہتا ہوں، مالک بے اولاد ہوں، کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا لی، اولاد نہیں ہو رہی، تیرے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ نیت کریں کہ مالک مقروض ہوں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات عطا فرما۔ نیت کریں کہ مالک گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، اپنی رحمت سے میری جولیاں بھر دے۔ نیت کریں اپنے جو بھی آپ کے اندر جتنی بھی خلیش ہیں، جو بھی آپ کے اندر حاجتیں مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں، اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ یہ میری چاہت ہے، مجھے چاہیے اور میں لے کر اٹھوں گا۔ یہ ایمان، یہ مضبوط کامل یقین جب آپ کے اندر آ جائے گا کہ جو اللہ سے مانگو گے وہ دے گا، آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے فقیری کو بادشاہی میں دیکھیں گے، اپنے گھر کی غربت اور غریبی کو جاتا ہوا دیکھیں گے۔ اب آپ نے نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو خاص عمل کرنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جمعۃ المبارک کے دن استغفر اللہ کے فیض و برکات تو بے شمار ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کو استغفار سے کتنی محبت ہے، اور استغفار کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، جو ساری عمر نہیں مل سکا آج ایک دن کے اندر مل جائے، تو اللہ کے لاڈلے بننے کے لیے استغفار کو پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ مالک میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، آج میرے گناہوں کو بخش دے، میں دوبارہ کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آپ نے استغفار کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یقین جانیں استغفار ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا میری رزق میں تنگ دستی ہے، کیا کروں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو اور سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ وہ آدمی چلا گیا، کچھ وقت بعد واپس آیا، کہا اللہ نے رزق میں برکت دی۔ تو عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن آپ نے نماز عصر کے بعد آنکھیں بند کریں، سوچیں کہ میں بے روزگار ہوں، میں تنگ دست ہوں، میں بے اولاد ہوں، لیکن میرا رب رزاق ہے، میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، میرے رب کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ یہ اقرار کرتے ہوئے، یہ نیت کرتے ہوئے دل میں یقین کامل کے ساتھ استغفار کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے استغفار کو 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی تو وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ پڑھتے جائیں تو دل ہی دل میں اللہ سے اقرار کرتے جائیں کہ یا اللہ تو رزاق ہے، تو میرے لیے وہ دروازہ کھول جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، مجھے وہاں سے دے جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن اس ایمان کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کرنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب وقت ہے انعامات لینے کا، جولیاں بھرنے کا، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا۔ بہت سے لوگ جمعۃ المبارک کے دن اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھے گا، کیونکہ میرے نزدیک وہ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ اگر آپ اپنی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد بتائے گئے طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنی حاجت مراد کی نیت کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ ان پر رحمت کی بارش برسا دیتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں، 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کثرت ہو جائے، آپ کے گھر میں ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بیماری فوری طور پر ختم ہو جائے، تو آج اس آیت مبارکہ کو جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے محبت اور عقیدت سے پڑھیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ والے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتے، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح یہ کلمات پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر، ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں۔ اللہ کے سامنے فقیر بیکاری بن کر مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب آپ نے ان کلمات کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ان کلمات کو پڑھتے ہوئے 70 حاجتیں ایسی جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے، اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ تو خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن
کوشش کریں کہ یا تو صبح نماز فجر کے بعد یا پھر نماز عصر کے بعد ان کلمات کو بتائی گئی تعداد میں پڑھیں، اور ان کلمات کو پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے جمعہ کے دن یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ پھونک جو آپ نے آسمان کی طرف مارنی ہے یہ ایک فرشتے کی طرح آسمان پر جائے گی اور اللہ کے حضور پیش ہو کر اس بات کا اقرار کرے گی کہ آج تیرے بندے نے ان کلمات کا ذکر کیا، تو اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، اب اس کی حاجت مرادیں پوری فرما۔ اب آسمان پر پھونک مارتے ہی زمین پر بیٹھے آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دیکھیں آج ہر گھر میں پیسے کی کمی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ پیسے کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ پیسہ ہے تو سکون ہے، پیسہ ہے تو کامیابی ہے، پیسہ ہے تو دنیا کی ہر شے ہے۔ جب پیسے کے بغیر زندگی اجیرن ہو چکی ہے، پیسہ دنیا کی سب سے بہترین اور بنیادی ضرورت بن چکا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ سے رزق مانگا جائے۔ اور اللہ نے اپنے نام کو رزاق کہا ہے۔ آج آپ نے اللہ کے نام یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام پڑھتے جائیں اور اللہ سے رزق اور دولت مانگتے جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو رزق اور دولت سے غنی کر دے گا، یعنی مالا مال کر دے گا، جولیاں بھر دے گا، کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا، اور آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، اور ان کلمات کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے۔ ان اعمال کو مکمل کرنے کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، ورنہ آپ کے وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جائے گی، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کرنی ہے۔ دعا اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اعمال تو کر لیتے ہیں، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ وظیفہ پڑھتے ہی مصلی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وظیفہ پڑھنے کے بعد اصل مقصد دعا کا ہے، انعام لینے کا اصل حق دعا میں موجود ہے۔ دعائیں کریں، اللہ کو اپنے پیارے حبیب کا واسطہ دیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ وہ آنکھ میں آنے والے آنسو کو اتنا پسند کرتا ہے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے جولیاں بھر دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔